بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار ایک آیت یا ایک واقعہ انسان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی اور حیرت انگیز داستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف عقل کو حیران کر دیتی ہے بلکہ روح کو بھی جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ایک مشہور فرانسیسی سائنسدان کو حیرت سے ایمان تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر مورس بکائی کی، ایک مشہور فرانسیسی سرجن، مصنف اور تحقیق دان کی، جسے ایک فرعون کی لاش نے قرآن کریم کے سچا ہونے کا یقین دلایا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر مورس بکائی فرانس کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور سائنسی حلقوں میں انتہائی معزز سرجن تھے۔ ان کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ جب مصر کے سابق صدر انوار السادات نے فرانس سے درخواست کی کہ ایک قدیم اور محفوظ شدہ لاش کی میڈیکل تحقیق کے لیے کوئی ماہر بھیجا جائے، تو فرانسیسی حکومت نے بلا جھجک ڈاکٹر مورس کا انتخاب کیا۔ یہ لاش مصر کے ایک عظیم فرعون کی تھی، ایک ایسا بادشاہ جس کے بارے میں کئی مورخین کا ماننا ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکومت کی اور جو سمندر میں غرق ہوا۔ اس لاش کو مزید سائنسی تجزیے کے لیے خصوصی طور پر مصر سے فرانس منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر مورس بکائی کو نہ صرف اس کے طبی معائنے کی ذمہ داری دی گئی بلکہ لاش کو محفوظ کرنے، اس کی شناخت کرنے اور اس کی تاریخ کا کھوج لگانے کا کام بھی سونپا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فرانسیسی سائنسدان کا سامنا قرآن کریم کی ایک زندہ نشانی سے ہوا۔ جب ڈاکٹر مورس نے اس لاش کا معائنہ شروع کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ لاش پر نمک کی موجودگی واضح تھی۔ اس کے جسم میں وہ زخم اور نشان تھے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ موت غرق ہونے سے واقع ہوئی ہے۔ اس نے کئی بار لاش کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا، میڈیکل سکین، ٹیشو ٹیسٹ اور مائکروسکوپک تجزیے کروائے، مگر اس کے دل میں ایک سوال مسلسل اٹھ رہا تھا: یہ جسم ہزاروں سال بعد بھی گل کیوں نہیں گیا؟ پانی میں غرق ہونے والی لاش تو عام طور پر چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ لاش تو گویا وقت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ سوالات اسے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ ایک روز ڈاکٹر مورس کی قاہرہ میں مصر کے ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر جمال محمود، جو اس وقت قاہرہ کے آثار قدیمہ کے ادارے سے وابستہ تھے، سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران ڈاکٹر مورس نے یہ سوال اٹھایا تو ڈاکٹر جمال محمود نے مسکرا کر ایک سادہ سا جملہ کہا: ڈاکٹر، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لاش کیوں محفوظ ہے تو قرآن پاک پڑھیں۔ ڈاکٹر مورس نے ہنستے ہوئے پوچھا: قرآن پاک؟ ڈاکٹر جمال محمود نے انتہائی شائستگی سے کہا: جی ہاں، قرآن پاک مسلمانوں کی آسمانی کتاب، جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور سورج یونس کی ایک آیات سنائی جس کا مفہوم یہ تھا: آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ ڈاکٹر مورس حیرت سے گمسم رہ گیا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسی کتاب جو صدیوں پہلے نازل ہوئی، وہ کیسے اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتی ہے کہ ایک فرعون کا جسم محفوظ رہے گا؟ یہ آیت نے گویا اس کے شعور کو جھنجھوڑ دیا۔ پیرس واپس پہنچ کر وہ محض ایک سائنسدان نہیں رہا، اب وہ قرآن کا سنجیدہ طالب علم بھی بن چکا تھا۔ اس نے عربی زبان سیکھی، قرآن کو لغوی معنی میں پڑھا، بار بار آیات کا ترجمہ، تشریح، سیاق و سباق جاننے کی کوشش کی۔ اس نے قرآن کو بائبل کے ساتھ موازنہ کیا، دونوں کو سائنسی صداقت کا تجزیہ کیا۔ اس کے تجزیے نے اسے یہ سچ دکھا دیا کہ بائبل میں سائنسی تضادات موجود ہیں، مگر قرآن کریم میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جسے جدید سائنس رد کر سکے۔ اسے معلوم ہوا کہ قرآن محض مذہبی عقائد کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں وہ تمام سچائیاں موجود ہیں جن کی سائنس آج کھوج میں ہے۔ فرعون کی لاش اس کے لیے ایک راستہ بنی، مگر قرآن کی صداقت اس کی آخری منزل بن گئی۔ کچھ سال بعد ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی مشہور کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس لکھی، جس میں اس نے اس بات کا واضح اعتراف کیا کہ قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے اور اس میں بیان کردہ سائنسی معلومات کسی انسانی ذریعے سے ممکن نہیں تھی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا: قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو سائنس کو چیلنج نہیں کرتی بلکہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ شخص جو ایک لاش کے راز جاننے کے لیے آیا تھا، خود زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے آشنا ہو کر ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ وہ محض ایک سائنسدان نہیں تھا، وہ ایک ایسا ذہن تھا جو حق کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور جب قرآن کریم سے اس کا سامنا ہوا تو جیسے برسوں کی پیاس یکدم بجھ گئی۔ تو ناظرین، کبھی کبھی ایک آیت، ایک سوال یا ایک تحقیق انسان کو وہ مقام دکھا دیتی ہے جہاں عقل ختم ہو کر ایمان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔
ڈاکٹر مورس کی زندگی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم آج بھی زندہ ہے، سچا ہے، اور جو بھی خالص نیت سے اس کے قریب آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی حقیقت پر مبنی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی سچی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی روشنی سے فیض یاب فرمائے، آمین۔